کیا کہ آپ نے وقت دیا. میری تو یہ خواہش ہوگی کہ نانا عباسی صاحب آ گئے ہیں تو اگر تو شاید ہمارے پروگرام کا ڈیکورم معلوم نہیں تھا, اگر کچھ ترمیم ہو سکتی ہے تو ان کو ضرور سنا جائے. عطا اللہ خان, پروفیسر عطا اللہ خان یوسف زئی صاحب کے بارے میں, پہلے ان کی شخصیت کے بارے میں کہ کچھ عرصہ ہم جی ایٹ سے اکٹھے آتے رہے قلم کارواں میں, تو بڑی ہی ایک خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے خاص لوگ ہیں لیکن بظاہر عام رہتے ہیں. فوج میں اگر دیکھا جائے تو کمانڈو کی جو تربیت کی جاتی ہے اس کے اصول یہ بنائے گئے تھے کہ آپ نے رہنا عام ہے اور اندر سے خاص ہونا ہے. لیکن بعد میں جس بندے نے یہ بنائی ہماری پاکستانی کمانڈو میجر جنرل ابوبکر عثمان میٹھا, اس کی کتاب ہے بمبئی سے جی ایچ کے او تک. تو وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بہت عرصہ کے بعد یہ میں ایس ایس جی کی یونٹ میں گیا تو وہاں میں نے ان سے مذاکراً کہا کہ آپ نے پیچ اب بہت زیادہ لگا دی. اس کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بظاہر عام رہیں, آپ اپنی عادت اطوار اور جو اپنا ریئیکشن ہے اس حوالے سے خواص بن جائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں علمی ادبی حلقوں میں اور اردو ادب کی خدمت کے حوالے سے آپ ان کو ایس ایس جی کمانڈو کہہ سکتے ہیں کہ بظاہر عام ہے لیکن خواص ترین آدمیوں میں یہ شامل ہوتے ہیں. پھر ان کی یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے ہمارا جو پاکستان بنانے کا دو قومی نظریہ اور اسلامی نظریے کے لیے ریاست بنی, وہ کہ ابھی کچھ لوگ اس پہ بہت باتیں کرتے ہیں لیکن یہ اس قبیل کے لوگ ہیں جنہوں نے اس نظریے خالص اس نظریے پہ ہجرت کی اور پھر قرار نہیں آیا, بلکہ یہ جب بنگلہ دیش میں ٹھہرے تو وہاں پہ بھی سیٹل تھے, ان کی گورنمنٹ جاب تھی اور ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا. اگر یہ وہاں رہ جاتے تو ان کا کیریئر وہاں بھی محفوظ ہی تھا, اور ایک بندہ کہیں سیٹل ہو تو وہاں سے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن انہوں نے پاکستان کی محبت میں اور میں سمجھتا ہوں اسلام کی محبت میں پھر دوسری ہجرت کی. تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم یوسف زئی ہیں لیکن میں اب کہتا ہوں کہ ڈاکٹر عطا اللہ خان اسلام آبادی. تو یہ ٹرم بھی بڑی اچھی لگی کہ یہ پاکستان اور اسلام آباد سے خاص محبت کرتے ہیں, اور زبانی محبت نہیں بلکہ تحریروں میں اور ان کی فکر میں یہ بات نظر آتی ہے. یہ قانونی دستاویز نویسی یا اصول اور نمونہ اسی طرح اس کو پڑھا جائے گا یقیناً. باقی آپ اہل علم و ادب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ برصغیر میں کیونکہ پہلے جو عدالتی نظام تھی جب ہمارے پاس اقتدار تھا تو فارسی تھی, تو اس وقت تو یہ چیزیں ساری فارسی میں تھی. پھر جب انگریز آیا تو وہ اپنی چیزیں لے کے آیا, تو اردو میں میرے خیال میں یہ پہلی ہوگی ڈاکٹر صاحب, کیوں اس سے پہلے 3 کتابیں اور آ چکی ہیں. بہرحال آپ ان ابتدائی السابقون الاولون میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اردو ادب کے لیے قانونی طور پہ تیسری کتاب ہے. آپ نے پہلے 2 پنہ لال کی ہے, ہندو تھا پاکستان بننے سے پہلے کا. اچھا, اس نے قانونی فارسی عربی آمیز بہت ہے, مشکل ہے بہت. اس کے بعد ایک اظہار حیدر رضوی صاحب ہیں کراچی کو, انہوں نے کتاب لکھی تھی, اور تو وہ جو قانون کے تقاضے اس سے پورے نہیں ہوتے, انہوں نے حسب الروایت بہت ہے نا, اس کو ریپیٹ بہت کرتے ہیں. تو یہ تیسری کتاب ہے ایک طرح سے, یہ تیسری کتاب اور تیسری بھی بڑی بات. اور اس وقت انگریزی میں بھی اتنے نمونے نہیں ہیں جتنے اس اردو میں. اس لیے کہ انگریزی اور اردو سب کو ملا کے میں نے, اور امریکن کا کنونشن لا جو ہے اس کا بھی مطالعہ کیا, اس کی بھی چیزیں ایسا کچھ دی ہیں نا, کوئی برٹش کا بھی دے, تو یہ کافی. تو یہ پھر اہلیان پاکستان پہ بھی ان کا احسان ہے, اور رہتی نسلوں تک میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم فکری طور پر خود مختار ہو جائیں گے, ایک وقت آئے گا ہمارا یہ ایمان یقین اور وجدان ہے کہ پاکستان میں اردو زبان رائج ہوگی. جب ہم فکری طور پہ اتنے بالغ ہو جائیں گے کہ ہماری عدالتوں میں, ہمارے دفتروں میں, ہر جگہ پہ اردو زبان راج کرے گی, تو اس وقت دنیا ڈاکٹر عطا اللہ خان یوسف زئی کو سلام کرے گی کہ انہوں نے اس کو مضبوط بنیادیں فراہم کی. تو میں اپنی کم مائگی کم علمی کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے معلوم تو تھا کہ یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے اور باقی بھی, لیکن میں لے نہیں سکا. اور آج قلم کارواں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ قلم کارواں ہماری جو اسلام آباد کی یا وطن عزیز کے جو اصل ہیرے ہیں علمی ادبی, ان کو یہ متعارف کروا رہے ہیں اور احسن انداز کے ساتھ متعارف کروا رہے ہیں. اور پھر ایک اور بات جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے دفتر میں بیٹھ کر جماعت کے ساتھ پازیٹیو اختلاف کرنا, یہ جماعت اسلامی والوں کا ایک ہمارے دشمن, میں جماعت اسلامی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور قلم کارواں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ یہ مثبت پروگرام کر رہے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ ان مثبت کاوشوں کی وجہ سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں بلندیاں عطا فرمائے. بہت شکریہ جی.